بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ G20 کرونا ویکسین کے منصفانہ رسائی کے لیے کوشش کرے۔ G20 کی افتتاحی تقریب، سعودی فضائیہ اور السعودیہ کا ایئر شو۔ روس غریب ملکوں کو کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے تیار۔ G20 کا لوگو کہاں سے آیا اور کس چیز کی علامت ہے؟ G20 سربراہ کانفرنس، عالمی رہنماؤں نے کیا کہا؟ سعودی عرب آئندہ سال اکنامک ذوق قائم کرے گا۔ موسم برسات، شہری دفاع اور ہلال احمر کی احتیاطی تدابیر۔ نئی امریکی حکومت سے تعاون کے خواہش مند ہیں الجبیر۔ کورونا کیسز میں ریکارڈ کمی، 221 نئے مریض۔ مرد خواتین اساتذہ کے لیے پیشہ ورانہ لائسنس امتحانات کی تاریخیں طے۔ تیل کے نرخوں میں کمی سے ملکی معیشت متاثر نہیں ہوئی۔ G20 کے ایجنڈے میں اہم امور قابل غور ہیں۔ G20 میڈیا سینٹر میں 100 سے زیادہ صحافیوں کو سہولت۔ جدہ سمیت متعدد شہروں میں موسلادھار بارش۔ دنیا کی نظریں G20 کانفرنس پر ہیں، چینی وزیر خارجہ۔ حروق کیس میں ڈیپورٹ کیا گیا ہوں، واپسی کیسے ہوگی؟ سوال اور ان کے جوابات۔ G20 کرونا ویکسین کی منصفانہ رسائی کے لیے کوشش کرے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ G20 رہنماؤں کو کرونا ویکسین کی کم قیمت اور منصفانہ رسائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ریاض میں G20 سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان نے کہا کہ اگرچہ ہم کرونا کی ویکسین، علاج اور اس کی تشخیص کے آلات کی تیاری کے بارے میں پر امید ہیں، لیکن ہمیں تمام لوگوں کے لیے کم قیمت منصفانہ رسائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی سربراہی میں G20 کانفرنس کی میزبانی پر ہمیں خوشی ہے۔ سعودی عرب میں 2 روزہ G20 ورچوئل سربراہ کانفرنس سنچر سے ہفتہ سے شروع ہوئی ہے۔ یہ گروپ کی 15ویں سالانہ کانفرنس ہے۔ سرکاری خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ کرونا کی وبا کے باعث یہ کانفرنس انتہائی اہم ہے۔ عالمی معیشت کو متاثر کرنے والے مسائل پر بحث ہوگی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ریاض سربراہ کانفرنس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کا استقبال کا اعزاز حاصل نہیں کر پا رہے۔ خوشی کا پہلو یہ ہے کہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی شرکت پر شکر گزار ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ہفتہ کو ریاض میں G20 ورچوئل سربراہ کانفرنس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سال غیر معمولی تھا۔ کرونا وبا نے بڑا دھچکا پہنچایا اور پوری دنیا کو اقتصادی اور سماجی نقصانات سے دوچار کیا۔ شاہ سلمان نے مزید کہا ہے کہ ہمارے عوام اور معیشتیں کورونا وبا کے جھٹکے برداشت کر رہی ہیں۔ کرونا بحران کو سر کرنے کے لیے عالمی تعاون کے ذریعے کوشاں ہیں۔ G20 کی افتتاحی تقریب، سعودی فضائیہ اور السعودیہ کا ایئر شو۔
G20 ورچوئل سربراہ کانفرنس کے آغاز پر شاہی فضائیہ اور مملکت کی قومی ایئر لائن السعودیہ نے ایئر شو پیش کیا ہے۔ اس سال گروپ کی سربراہی سعودی عرب کر رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے G20 کا اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی اختتامی تقریب اتوار 22 نومبر کو ہوگی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض کے آسمان پر سعودی شاہی فضائیہ کے شاہینوں نے مثالی فضائی کرتب دکھائے۔ رائل ایئر فورس کے جہازوں کو بھی سبز رنگ سے سجایا گیا تھا۔ ایئر شو میں رائل ایئر فورس کے 7 طیاروں نے، جبکہ السعودیہ کے 3 جہاز جن میں ایئر بس 320، بوئنگ 777 اور بوئنگ 787 نے حصہ لیا۔ G20 کے سال رواں کی میزبان اور سربراہ کی حیثیت سے ایئر شو میں شاہی فضائیہ نے سبز اور سفید رنگ فضا میں بکھیر کر سعودی عرب کے جھنڈے کی عکاسی کی، جبکہ السعودیہ کے بوئنگ اور شو میں شریک دیگر طیاروں کو بھی خصوصی طور پر G20 کے لوگو اور سبز رنگ سے خصوصی طور پر مزین کیا گیا تھا۔ روس غریب ملکوں کو کورونا ویکسین کی فراہمی کے لیے تیار۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے G20 سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کی وبا سے کساد بازاری کے بعد پوری دنیا میں اقتصادی بحران ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غربت اور بے روزگاری میں اضافہ آج دنیا بھر کے انسانوں کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق روسی صدر نے سعودی عرب کی قیادت میں ہونے والے ورچوئل G20 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے وبا سے ہونے والے نقصانات محدود کرنے کے لیے اپنی 4.5% مجموعی قومی پیداوار مختص کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین سے متعلق ریاض سربراہ کانفرنس پروجیکٹ کے حامی ہیں۔ کرونا ویکسین کی فراہمی سب کے لیے ضروری ہے۔ روس غریب ملکوں کو ویکسین مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ممکنہ مسابقت کے باوجود کرونا ویکسین کی تیاری کے حوالے سے ہماری پہلی ترجیح عوام کی سلامتی ہونی چاہیے۔ G20 کا لوگو کہاں سے آیا اور کس چیز کی علامت ہے؟ سعودی عرب کی زیر سربراہی G20 کا لوگو، جو اس کی پہچان بھی ہے، کا تصور سعودی فنکار محمد الحواس نے تخلیق کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق G20 کا لوگو سعودی عرب کی تاریخ اور تہذیب کے علاوہ مہمان نوازی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ انتہائی سادہ مگر پرمعنی لوگو میں اوپر رنگین پٹی ہے جسے مقامی زبان میں صدوق کہا جاتا ہے۔ صدوق کے نیچے G20 اور پھر سعودی عرب لکھا ہے۔ صدوق دراصل وہ سخت کپڑا ہے جس سے بدو خیمے بنایا کرتے تھے۔ جزیرہ عرب میں عام طور پر اسے رنگین کپڑے سے خیمے بنائے جاتے تھے۔ یونسکو میں اس کا انسانی تہذیبی ورثے کے طور پر اندراج کیا جا چکا ہے۔ G20 کا لوگو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب اپنی روایات اور ثقافت و تہذیبی ورثے کو عزیز رکھتے ہوئے مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ صدوق کے کپڑے میں رنگوں کا امتزاج تمام ممالک کے اتحاد و اتفاق کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ G20 کے لوگو میں صدوق کے کپڑے کا انتخاب مہمان نوازی اور احسار کی علامت ہے۔ G20 سربراہ کانفرنس عالمی رہنماؤں نے کیا کہا؟ G20 ورچوئل سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا ہے کہ بہتر مستقبل کے لیے پائیدار اور زیادہ جامع پالیسیاں طے کریں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کرونا سے بڑھنے سے
روکنے اور اس کی ویکسین فراہم کرنے کے لیے عالمی کوششوں کا ساتھ دیں گے۔ ہم سب ایک خاندان ہیں، ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ G20 سربراہ کانفرنس نے دنیا کے بڑے ملکوں اور اقتصادی طاقتوں کو سعودی عرب میں ایک چھت تلے جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا نے G20 کی اہمیت اور ذمہ داری بڑھا دی ہے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA اور سبق ویب کے مطابق رجب طیب اردوغان نے مزید کہا کہ سخت وبائی حالات کے باوجود G20 کی کامیاب قیادت پر اپنے برادر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حوالے سے سعودی حکام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں جو فیصلے کریں گے وہ حتمی ہوں گے۔ یہ وبا کے منفی اثرات کو قابو کرنے کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ G20 سے وابستہ آرزوؤں یک تکمیل کے حوالے سے بھی اہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا نے پھر ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہم سب بڑے انسانی خاندان کے فرد ہیں، مذہب، زبان اور جغرافیہ کے امتیاز کے بغیر ہم سب ایک خاندان ہیں۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ ترکی نے اپنے عوام کی ضرورتیں پوری کیں، بین الاقوامی تنظیموں اور 156 ملکوں کی طرف سے مدد کی درخواستوں پر رد عمل دیا، اپنے دوستوں اور بھائیوں کی مدد کی۔ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ جدوجہد ناگزیر۔ اطالوی وزیر اعظم اٹلی کے وزیر اعظم نے G20 کے پلیٹ فارم سے اتحاد اور یکجہتی کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو درپیش بحرانوں اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ جدوجہد ناگزیر ہے۔ سربراہ کانفرنس کی بدولت کرونا کے حوالے سے G20 کا موقف ساری دنیا کے سامنے آئے گا۔ عالمی کوششوں کا ساتھ دیں گے۔ صدر جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ سیول نے کرونا کا مقابلہ اپنی قوم اور عالمی برادری کو اعتماد میں لے کر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کو بڑھنے سے روکنے اور اس کی ویکسین فراہم کرنے کے لیے عالمی کوششوں کا ساتھ دیں گے۔ سعودی عرب میں منعقدہ ورچوئل سربراہ کانفرنس سے پوری دنیا کو روشنی ملے گی۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا کہ ہم نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اپنے جملہ وسائل لگا دیے، اب کرونا کے نقصانات کا مقابلہ کرنے کے لیے G20 سے اپنی مدد کے خواہش مند ہیں۔ ویکسین کے 2 ارب خوراکیں تقسیم کریں گے۔ جرمن چانسلر انجیلا مارکل نے کہا کہ G20 پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی 2 ارب خوراکیں تقسیم کرے گا۔ کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے مثبت بین الاقوامی رد عمل ضروری ہے۔ انجیلا مارکل نے کہا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو مل کر وبا سے نمٹ سکتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے وبا سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ امور پر تبادلہ خیال کیا، لیکن آج اس مسئلے نے عالمی چیلنج کے طور پر نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ G20 وبا کے حوالے سے فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ صحت بحران سے نمٹنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ صدر میخواں فرانسیسی صدر میخواں نے کہا ہے کہ تاریخی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم سب کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے صف بستہ ہو جائیں۔ ہمارے سامنے ایسا صحت بحران ہے جو لاکھوں لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ عالمی یکجہتی منشور پر دستخط کرنے ہوں گے۔ ارجنٹینا کے صدر البرٹو فرنانڈیز نے کہا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے ہم نے اپنے یہاں نئے ہسپتال قائم کیے۔ کرونا کا مقابلہ صرف دنیا بھر کی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری بھی ہے۔ اس حوالے سے عالمی یکجہتی منشور پر ہمیں دستخط کرنے ہوں گے۔ دنیا بھر کے ملکوں کو کرونا ویکسین اور اس کا علاج فراہم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا نے دنیا بھر میں صحت کے نظام کی خامیاں
تشت ازبام کر دی ہیں۔ کرونا وبا دنیا بھر کے معاشروں کے درمیان تعاون اور یکجہتی کی قدر و قیمت بحال کرنے کا منفرد موقع ہے۔ برازیل کے صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرونا وبا کے تناظر میں پوری دنیا کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ غریب ممالک زیادہ خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ ترقی پذیر دنیا میں غریب اور قرضوں سے بوجھل ممالک سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے G20 نے 2012 تک ترقی ملکوں کے قرضوں کی سروسز چارجز کی ادائیگی معطل کر دی ہے۔ اسپینی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے کرونا وائرس کے مسائل کے سلسلے میں G20 کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب آئندہ سال اکنامک زون قائم کرے گا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح نے کہا ہے کہ سعودی عرب 2021 کے دوران اکنامک زون قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ G20 انٹرنیشنل میڈیا سینٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اب سعودی ویژن تیل پر انحصاری ختم کرتے ہوئے اقتصادی وسائل میں تنوع کی بنیاد بن گیا۔ الفالح نے بتایا کہ 2019 کی پہلی شمشاہی کے مقابلے میں سال رواں کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران مملکت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 6% کا اضافہ ہوا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میرا اہم مشن ہے۔ ایک سوال پر الفالح نے کہا کہ 2021 کے شروع میں سرمایہ کاری کی حکمت عملی منظر عام پر آئے گی۔ ماضی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا محور ہائیڈرو کاربن اور بھاری صنعتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب غیر ملکی سرمایہ کار نے نئے شعبے میں سرمایہ لگانے لگے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ مرحلے میں محدود حجم والے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر توجہ ہوگی، لیکن یہ سرمایہ کاری بہت زیادہ مؤثر ہوگی۔ نئے کمپیوٹر سسٹم، مصنوعی ذہانت، تجدید پذیر توانائی، سیاحت، معیار زندگی اور بنیادی ڈھانچے والے منصوبوں میں سرمایہ لگایا جائے گا۔ الفالح نے کہا کہ بین الاقوامی معیشت سابقہ توقعات کے برعکس محدود پیمانے پر متاثر ہوں گی۔ اس سال G20 سربراہ کانفرنس کے اثرات کرونا وبا کے نقصانات تک محدود نہیں رہیں گے۔ WTO کہہ چکی ہے کہ 12 ممالک نے کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے 2020 میں سعودی ویژن کی کارکردگی کے حوالے سے بہتر رائے کا اظہار کیا ہے۔ تیل کا حالیہ بحران سعودی عرب کے لیے نیا نہیں، پہلے بھی اس قسم کے بحرانوں کو سر کر چکے ہیں۔ کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی، 221 نئے مریض۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اپریل کے بعد اب تک ریکارڈ کمی ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 300 سے کم مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ہفتہ 21 نومبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 221 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح مملکت میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,55,034 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 478 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 3,42,882 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 6,391 رہ گئی ہے، جن میں سے 796 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے 16 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح مملکت میں اموات کی مجموعی تعداد 5,761 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی
سب سے زیادہ تعداد ریاض میں رہی، جہاں 63 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مدینہ 22، جبیل 12، جدہ 12، مکہ 12، طائف 9، الحفوف 6، عنیزہ 6، بریدہ 5، خمیس مشید 5، دمام 5، جازان 5 اور تبوک میں 5 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 9 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 9 شہروں میں 2 اور 4 شہروں میں 3 جبکہ 2 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ختم نہیں ہوا۔ وہ افراد جو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے حوالے سے سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ سماجی فاصلے کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے SOPs کا مکمل خیال رکھیں تاکہ اس مہلک وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ جدہ سمیت متعدد شہروں میں موسلادھار بارش۔ جدہ میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب موسلادھار بارش ہوئی، جس کے باعث شہر کے مرکزی شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں، جبکہ انڈر پاسز کو احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے جدہ کی اسلامی بندرگاہ میں جہاز رانی وقتی طور پر معطل کر دی گئی تھی۔ بندرگاہ کی انتظامیہ نے کہا کہ حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے جہاز رانی معطل کی گئی تھی، اسے بعد ازاں بحال کیا گیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ شہری دفاع نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جدہ سمیت ریجن کے دوسرے شہروں میں بارش کا امکان اب بھی موجود ہے۔ شہری و غیر ملکی بارش کے دوران پرخطر مقامات سے دور رہیں، سیلاب کی گزرگاہوں، ڈھلانوں اور وادیوں کے قریب نہ جائیں۔ ادھر محکمہ موسمیات نے علاقے میں کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن سمیت مدینہ منورہ، شمالی حدود، حائل، الجوف، مشرقی ریجن اور گسیم میں بارش کا امکان ہے۔ دریا اثنا جدہ میں بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، جس کے باعث فیملیوں نے ساحل سمندر اور پارکوں کا رخ کیا۔ دنیا کی نظریں G20 کانفرنس پر ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وینگ بی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے پوری دنیا کی نظریں G20 ریاض کانفرنس پر جمی ہوئی ہیں۔ الشرق الاوسط کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے کرونا ویکسین، معاشی پالیسیوں، ترقی پذیر ممالک کے قرضوں، سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت کے شعبوں میں توجہ طلب حد تک مثبت نتائج حاصل کر لیے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی درخواست پر مارچ 2020 کے دوران G20 کی ہنگامی سربراہ کانفرنس نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے اعتماد کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہنگامی سربراہ کانفرنس کے دوران چینی صدر کے اس بیانیے کی توثیق ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور تمام ممالک کا مستقبل ایک ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وائرس سرحدوں کو نہیں پہچانتا، یہ نسلوں کے درمیان فرق نہیں کرتا، اسے مشترکہ جدوجہد کے ذریعے ہی شکست دے سکتے ہیں۔ وینگ بی نے کہا کہ عالمی برادری ریاض سربراہ کانفرنس پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، اس سے مثبت پیغام کی آرزومند ہے۔ عالمی برادری چاہتی ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے سلسلے میں عالمی تعاون کا علمی تصور طے ہو جائے۔ عالمی برادری یہ بھی چاہتی ہے کہ وبا نے عالمی اقتدار کے نظام میں جن خامیوں کو تشت ازبام کیا ہے ان کا گہرائی کا اثر نوجائز لیا جائے۔ چینی وزیر خارجہ نے کرونا وائرس کے سلسلے میں شفاف پالیسی نہ اپنانے سے متعلق
چین پر لگائے جانے والے الزام کی تردید کی اور کہا کہ شواہد اور ریسرچ نے اس دعوے کو غلط ثابت کیا ہے۔ حروب کیس میں ڈیپورٹ کیا گیا، واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ محمد عباسی کا سوال ہے، سعودی عرب سے حروب پر 2017 میں پاکستان آیا تھا، اب واپس کب جا سکتا ہوں؟ جواب: یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے حروب یعنی آجر کے پاس سے فرار ہونے کی سزا کافی سخت ہوتی ہے۔ ایسے تارکین جن کے حروب غلط لگے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر قونصلیٹ یا سفارت خانے کے تعاون سے حروب کو ختم کروا کر خروج نہائی پر ہی پاکستان جائیں، تاکہ مستقبل میں ان کے لیے ایک مشکل نہ ہو۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق حروب یعنی فرار فائل ہونے کے 15 دن کے اندر اندر کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں اسے ختم کرانے کا مرحلہ کافی دشوار ہوتا ہے، جس میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حروب غلط لگایا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو حروب کیس پر ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ اس کیس میں ڈیپورٹ ہونے والوں پر پابندی کا اطلاق مختلف ہوتا ہے۔ ہر کیس کی نوعیت کے مطابق اس وقت تحقیقاتی افسر اس کا عمر کا تعین کرتے ہیں کہ پابندی کتنی مدت تک کے لیے ہے۔ بعض کیسز میں 5 جبکہ کچھ کیسوں میں 10 برس کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جوازات کو اپنا پاسپورٹ نمبر اور سابق اقامہ نمبر کے ساتھ ڈیپورٹ ہونے کی تاریخ ای میل کریں۔ وہاں سے آپ درست طور پر معلوم کر سکتے ہیں کہ پابندی کتنے عرصے کے لیے عائد کی گئی تھی۔ نعمت خان نیازی کا سوال ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ 2015 میں حج خلاف ورزی پر ڈیپورٹ ہوا، پرمٹ کے بغیر حج پر جانے پر میرے فنگر پرنٹ بھی لیے گئے تھے، اب میں کب دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ جواب: حج قوانین سب کے لیے یکساں ہیں۔ بغیر حج پرمٹ کے ایام حج میں مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ جانا خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے۔ حج پرمٹ کا مقصد حج آپریشن کو منظم کرنا ہے تاکہ بیرون ملک اور اندرون ملک سے قانونی طور پر آنے والے عازمین حج پر سکون طریقے سے فریضہ حج کر سکیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے مرتب کیے جانے والے قوانین کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکی ہی نہیں بلکہ مملکت کے شہریوں پر بھی 5 برس کی پابندی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص 5 برس بعد دوسرا حج کر سکتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ حج خدمات فراہم کرنے والی کمپنی کے ذریعے حج پرمٹ حاصل کرنے کے بعد منظم طریقے سے فریضہ حج ادا کی اجازت دی جاتی ہے۔ پرمٹ کے بغیر حج پر جانے والوں کو مملکت میں آئندہ 10 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران وہ کسی ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ میاں شاہد نے پوچھا ہے کہ میں سعودی عرب سے نیا ویزا لے کر آیا تھا، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، اب کوشش کی لیکن نیا ویزا نہیں لگ رہا، رہنمائی درکار ہے، کیا کروں؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ خروج عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری پر آئے تھے یا خروج نہائی ویزے پر۔ اگر آپ خروج عودہ پر آئے تھے اور مقررہ مدت کے دوران واپس نہیں گئے تو آپ پر 3 برس کی پابندی ہے۔ اس دوران آپ دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں جا سکتے۔ البتہ اگر پابندی کی مدت کے دوران سابق کفیل آپ کو دوسرا ویزا جاری کرے تو اس پر آپ آ سکتے ہیں، کسی دوسرے کی کفالت میں نہیں۔ اگر آپ خروج نہائی پر گئے تھے اور اس دوران کرونا کی وجہ سے آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ اس میں کچھ وقت لگے گا، کیونکہ ویزے دوبارہ اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جس کمپنی یا مؤسسہ کا ویزا ہے آپ نے حاصل کیا، اس کے مالک یا انتظامیہ سے کہہ کر اسے
تجدید کرانے کا NOC حاصل کریں، جسے کونسلیٹ میں جمع کرانے کے بعد آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہے۔ شکریہ۔